کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت بخشی؟ ایک ایسا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا، اور ایک ایسی سازش جسے اگر وقت پر بے نقاب نہ کیا جاتا تو نعوذ باللہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا سانحہ رونما ہو سکتا تھا۔ یہ کہانی ہے سلطان نور الدین زنگی کی، وہ بادشاہ جس کی بہادری نے صلیبی جنگوں کا نقشہ بدل دیا اور جس کی بیداری نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے ناپاک عزائم سے بچا لیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے مسیحوں سے قبلہ اول بیت المقدس واپس لینے سے پہلے ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے گرد و نواح کی جو مسلم ریاستیں ہیں ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی نامور جرنیلوں سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ کی شاندار فتوحات کی بدولت ہی مسلمان جو ہیں وہ تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی کو ایک انتہائی منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نور الدین نے ایک دن خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نور الدین زنگی اٹھو، سفر کرو مدینے کا، میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ اکثر روایات میں یہ ہے کہ یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، لوگ میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اس نے صبح اٹھ کے سوچا کہ یہ خواب ہے اور یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جو اس طرح کا خواب مجھے آیا۔ یہ خواب اس کو 3 دن تک مسلسل آتا رہا۔ اس نے اپنے ایک دانا اور عقل مند گورنر سے مشورہ کیا کہ مجھے مسلسل 3 دن یہ خواب آیا ہے، تو گورنر بھی کوئی اچھا اور ایماندار آدمی ہوگا۔ اس نے کہا کہ وقت ضائع نہ کیجیے، بلا تاخیر سفر شروع کیجیے۔ اب غور کریں کہ دمشق سے مدینے کا سفر کتنا طویل ہے، اور یہ سفر سلطان نور الدین زنگی نے محض 16 دنوں میں طے کیا۔ وہ کتنی رفتار سے چلا ہوگا، کس طرح آیا ہوگا؟ نور الدین زنگی اپنے ساتھ بہت سے تحائف لے کر گیا تھا، سو جب وہ مدینے پہنچا تو اس نے شہر کے تمام لوگوں کو بلایا اور سبھی کو تحائف پیش کیے۔ وہ تحائف اس لیے دے رہا تھا کہ لوگ لینے کے لیے تو ضرور آئیں گے، اور وہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو شناخت کرے جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہ اسے نظر نہ آئے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مجھے ملنے نہیں آیا؟ تو لوگوں نے جواب دیا، ہاں، 2 لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ملنے نہیں آئے، اور وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ عبادت میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کے تحائف کی یا آپ سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا، اچھا چلو مجھے ان کے پاس لے چلو۔ سو نور الدین زنگی ان کے ہاں گیا۔ جب وہ ان کے گھر یا کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سوائے اسلامی کتابوں اور جائے نمازوں کے کچھ نہیں تھا۔ پھر اچانک اس نے ایک جائے نماز یا چٹائی کو اٹھایا تو دیکھا اس کے نیچے ایک خندق ہے، جس کے ذریعے وہ دونوں افراد جو دراصل مسلم لبادہ میں چھپے عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس تک پہنچنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی بدبخت ایسی ذلیل حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مذکورہ بالا واقعہ 558 ہجری مطابق سن 1142 کا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے روزہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان موجود رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو خشاشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی سن 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی یہ خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے اپنی زندگی بیت المقدس کی آزادی اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی، لیکن اللہ نے انہیں سب سے بڑا اعزاز یہ دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے محافظ بنے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو خواب کے ذریعے بھی ہدایت عطا کرتا ہے، اور عشق رسول کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دین اور اس کی مقدس نشانیوں کی حفاظت کریں۔ جو اللہ اور رسول کا سچا غلام ہوتا ہے، اللہ اسے اس تو سعادت عطا کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اطاعت میں ایسا سچا بنا دے کہ ہم اپنی جان و مال سب کچھ دین پر قربان کرنے والے بن جائیں، اور روز قیامت ہمیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔